یہ جو آیت میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی، اس کا ترجمہ یہ ہے کہ اے پیغمبر، جو وحی ہم نے آپ کی طرف کی ہے آپ اس کو پڑھ کر سنائیے، اس کی تلاوت کیجیے اور نماز کو قائم کیجیے، اس لیے کہ نماز انسان کو بری اور بے حیائی کی باتوں سے روکتی ہے، اور اللہ کا ذکر کرنا یہ بڑی بات ہے۔ اللہ کا ذکر سب سے بڑا ذکر ہے، اور یاد رکھو جو تم کرو گے یا کر رہے ہو اللہ تعالیٰ کو اس کا بخوبی علم ہے۔ اللہ بخوبی جانتا ہے کہ تم دن میں کیا کرتے ہو، رات میں کیا کرتے ہو، صبح شام کیا کرتے ہو، کیا کام کرتے ہو، کیسے کرتے ہو، جائز طریقے سے ناجائز طریقے سے، اللہ رب العزت کو بخوبی اس بات کا علم ہے۔ میں نے لاسٹ فرائیڈے کو بھی اسی سے متعلق گفتگو کی تھی، نماز سے متعلق، اور میں نے یہ آیت سمجھائی تھی کہ اس آیت میں اللہ رب العزت نے نماز کا حکم دیا کہ نماز قائم کرو، اور ساتھ میں نماز کی خوبی یہ بتلائی کہ نماز کا فائدہ یہ ہے کہ نماز انسان کو بے حیائی اور بری باتوں سے روک دیتی ہے۔ یعنی جب انسان نماز پڑھتا ہے اور نماز پابندی کے ساتھ ادا کرتا ہے، صحیح طریقے سے ادا کرتا ہے، تو نماز کی خوبی اور نماز کا اثر اور تاثیر یہ ہے کہ انسان بری باتوں سے رکنا شروع ہو جاتا ہے، وہ غلط باتوں سے، غلط چیزوں سے، غلط کاموں سے اپنے آپ کو بچانا شروع کر دیتا ہے۔ یہ نماز کی خوبی ہے۔ مگر میں نے یہ بات بھی بتائی تھی کہ بہت سارے لوگ ایسے ہیں کہ جو نماز تو پڑھتے ہیں مگر وہ غلط کام بھی کرتے ہیں، وہ جھوٹ بھی بولتے ہیں اور دیگر بہت سی برائیاں ان کے اندر پائی جاتی ہیں۔ تو انسان ہے تو انسان کے اندر برائی تو پائی جائے گی، یہ بات تو طے ہے۔ کوئی انسان دنیا میں ایسا نہیں ہے کہ جس کے اندر کوئی برائی یا گناہ نہ پایا جائے، کوئی انسان ہی ہے، وہ فرشتہ نہیں ہوتا ہے، تو گناہ اور غلطی تو انسان سے ہوگی۔ مگر ایک انسان نماز پڑھے اور پھر بھی غلط کام کرے تو یہ اس آیت سے دیکھتے ہوئے سمجھ میں بات نہیں آتی۔ تو میں نے یہ بات بتلائی تھی کہ اگر کوئی آدمی ایسا کر رہا ہے کہ نماز بھی پڑھتا ہے غلط کام بھی کرتا ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کی نماز میں کھوٹ ہے، اس کی نماز انکمپلیٹ ہے، ابھی اس کی نماز درست نہیں ہوئی۔ اس کو اپنی نماز کو درست کرنے کی فکر کرنی چاہیے۔ اس کو یہ چاہیے کہ وہ اللہ والوں کے پاس جائے، بزرگان دین کے پاس جائے، ان کی صحبت اختیار کرے، ان کو نماز پڑھتا ہوا دیکھے، ان سے نماز پڑھنا سیکھے کہ نماز کس طرح پڑھی جاتی ہے، نماز کیسے ادا کی جاتی ہے، تب اس کو نماز پڑھنا آئے گی۔ پھر وہ دیکھنا کہ نماز کی وجہ سے اس کے غلط کام خود بخود چھٹنے شروع ہو جائیں گے۔ یہ نماز کی خوبی ہے۔ میں نے بتایا تھا کہ نماز، ابھی میں نے جو یہ قرآن کریم کی آیت پڑھی کہ وَأَقِمِ الصَّلَاةَ إِنَّ الصَّلَاةَ تَنْهَىٰ عَنِ الْفَحْشَاءِ، کہ جو نماز کا حکم ہے، یہ نماز کا حکم صرف ہمیں نہیں دیا گیا کہ اسی امت کو دیا گیا کہ آپ کو نماز پڑھنی ہے، بلکہ نماز کا حکم اور دوسری امتوں کو بھی دیا گیا تھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جب اللہ رب العزت نے پہلی وحی ان پر نازل کی اور ان کو تکلم کے لیے، گفتگو کے لیے پاس بلایا، تو اس میں ان کو یہ جو ہدایت دی گئی وہ یہ تھی وَأَقِمِ الصَّلَاةَ لِذِكْرِي إِنَّ السَّاعَةَ آتِيَةٌ أَكَادُ أُخْفِيهَا لِتُجْزَىٰ كُلُّ نَفْسٍ بِمَا تَسْعَىٰ، کہ تم کو نماز قائم کرنی ہے۔ ایک نبی کو، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پہلی وحی میں نماز کا حکم نہیں دیا گیا، مگر حضرت موسیٰ علیہ السلام کو پہلی ہی وحی میں نماز کے بارے میں اللہ رب العزت بتا رہا ہے کہ نماز کو قائم کرنا ہے۔ بہرحال یہ نماز کی اہمیت ہے، لیکن جب ہم نماز پڑھتے ہیں تو بہت ساری غلطیاں کوتاہیاں ہم سے ہوتی ہیں، اس لیے ہماری نماز ادھوری رہتی ہیں اور اس کا خاطر خواہ فائدہ ہم کو حاصل نہیں ہوتا۔ حدیث میں آیا ہے کہ وضو اور طہارت یہ نماز کی کنجی یعنی چابی ہے۔ اگر آپ نماز پڑھنا چاہتے ہیں تو ضروری ہے کہ آپ پاک صاف ہوں، وضو کر کے آئیں۔ آپ غور کیجئے تو آپ کو معلوم ہوگا کہ ہماری وضو کے اندر بھی غلطیاں پائی جاتی ہیں، ہم وضو کو بھی صحیح ڈھنگ سے نہیں کرتے۔ وضو کرنے کے لیے ہم بیٹھتے ہیں تو وضو شروع کرنے سے پہلے اللہ کے نبی نے جو دعا سکھلائی ہے کہ ہمیں بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنی چاہیے، شرط یہ ہے کہ جگہ پاک ہو،
وضو خانہ جہاں ہم وضو کر رہے ہیں وہ جگہ پاک ہو. کیا ہمیں وہ دعا پڑھنی چاہیے؟ ہم وہ دعا نہیں پڑھتے. وہ دعا مشہور دعا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا تو یہ پڑھیں یا پھر دوسری بسم اللہ العظیم والحمد للہ علی دین الاسلام. ایک آدمی وضو شروع کرتا ہے، وضو کر رہا ہے مگر برابر والے سے بھی وہ بات کر رہا ہے، دنیاوی بات کر رہا ہے، تو اس کی وضو اس طرح وہ خراب ہو گئی، وہ مکروہ ہو گئی، اللہ کی نظر میں وہ ناپسندیدہ ہو گئی. وضو کر رہا ہے مگر وہ اپنے بدن کو، اپنے باڈی پارٹس کو صحیح سے نہیں دھو رہا ہے تو وضو اب ادھوری رہ گئی. اسی طرح وضو تو کر رہا ہے مگر ضرورت سے زیادہ پانی استعمال کر رہا ہے تو اب نماز اور زیادہ مکروہ ہو جاتی ہے. اور یہ والی جو پرابلم ہے، یہ جو میں نے بتائی کہ ضرورت سے زیادہ پانی کا استعمال، اس میں ہر دوسرا آدمی مبتلا ہے. کیوں؟ اس وجہ سے کہ آج کل ٹنکی والا سسٹم چلا ہوا ہے، عرصے سے ٹنکی کھولتے ہیں، ٹنکی چلتی رہتی ہے اور ہم اپنے اعضاء کو، اپنے ہاتھ پیروں کو اور پانی اس طرح چلتا رہتا ہے. پہلے زمانے میں لوگ لوٹوں سے وضو کرتے تھے. آج بھی جب سردی کا موسم آئے گا تو لوٹے آپ کو بعض مسجدوں میں دیکھنے کو ملیں گے، تو لوٹے سے وضو مکمل ہو جاتا تھا. مگر آپ حدیث میں غور کریں گے تو آپ کو معلوم ہوگا کہ جس لوٹے سے ہم وضو کرتے تھے، اب کریں گے سردی میں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو کاسا تھا، یعنی آپ کا جو معیار تھا، پیمانہ تھا وضو کرنے کا برتن، اگر اس کو اس لوٹے سے ناپا جائے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس لوٹے سے 2.5 مرتبہ وضو کر سکتے تھے. یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پانی کی بچت تھی کہ اگر آپ اس لوٹے سے وضو کرتے تو آپ 2.5 مرتبہ وضو کر لیتے، یعنی 2 مرتبہ مکمل وضو اور تیسری مرتبہ آدھی وضو. تو آپ سوچیں کہ ہمارا تو اب اس لوٹے سے بھی کام نہیں چل رہا ہے. ہم وضو کرتے ہیں تو آپ اندازہ لگائیے کئی لوٹے پانی بہہ جاتا ہے اور ہماری وضو ادھوری رہتی ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث میں آیا ہے کہ آپ گزر رہے تھے، آپ کا گزر آپ کے چچا حضرت عباس کے پاس سے ہوا. وہ کسی نہر پر یا کسی بڑے حوض پر وضو کر رہے تھے. تو آپ نے کہا کہ چچا یہ کیا ہے؟ ما ھذا الصرف، کہ یہ فضول خرچی کیا ہے؟ تو آپ فضول خرچ کر رہے ہو پانی کے اندر. تو انہوں نے کہا کہ اگر میں یہ بھی فضول خرچی کہ پانی تو بہت سارا ہے، پانی کی کوئی کمی نہیں ہے، کوئی قلت نہیں ہے، تو یہ کیسی فضول خرچی ہو گئی؟ تو آپ نے انہیں ارشاد فرمایا کہ چچا جان، اگر آپ بہتی نہر کے پاس بھی بیٹھے ہوں اور وہاں بھی وضو کر رہے ہو جہاں پانی ہی پانی ہے، وہاں بھی حکم یہ ہے کہ آپ اتنا ہی پانی استعمال کیجئے جتنی ضرورت ہے. آپ نے اس سے زیادہ پانی استعمال کیا تو پانی ضائع ہو گیا اور آپ کی وضو بھی مکروہ ہو گئی. ہم سب کو اس بات پر غور و فکر کرنی چاہیے کہ ہم وضو کرتے ہوئے کتنا زیادہ پانی ویسٹ کر رہے ہیں. حالانکہ آپ دیکھیں گے، سرچ کریں گے تو فی الحال آپ کو یہ وارننگ دی جائے گی کہ دنیا کے اندر، خاص طور سے انڈیا، پاکستان، بنگلہ دیش، ان کنٹریز کے اندر روز بروز پانی ڈکریز ہوتا جا رہا ہے، پانی کی قلت ہوتی جا رہی ہے. ایک وقت وہ آئے گا پینے کا، جو پینے والا پانی ہے وہ اس کی کمی ہوتی چلی جائے گی اور لوگ پریشان ہو جائیں گے. تو ایسے حالات میں تو ہم کو اور زیادہ فکر کرنی چاہیے کہ کہیں بعد میں چل کر، آئندہ چل کر پانی کی قلت کا سامنا نہ کرنا پڑے. اور شریعت بھی یہ کہہ رہی ہے کہ اتنا پانی استعمال کی جتنی ضرورت ہے. تو ایک بات تو یہ ہو گئی کہ ہم پانی ضرورت سے زیادہ استعمال کر رہے ہیں، اور بہت سارے لوگ پانی سے اپنا ہاتھ، اپنا پیر، اپنا منہ، چہرہ وغیرہ دھوتے ہیں تو اس طرح دھوتے ہیں کہ چھینٹیں ادھر سے ادھر جا رہی ہیں. برابر والا وضو کر رہا ہے تو چھینٹیں اس کو بھی جا رہی ہیں. وضو میں آدمی جو پانی استعمال کرتا ہے، استعمال کیا وہ نیچے گر گیا، وہ کی نظر میں وہ پاک ہی ہے، مگر یہ کہ دوسروں کو چھینٹیں نہیں جانی چاہیے. دوسروں کے بدن پر، دوسروں کے کپڑے پر اور خود اپنے کپڑوں پر وہ پانی نہ لگے تو یہ بہتر ہے. مگر ہر چیز کا ایک آداب ہوتے ہیں، ایک طور طریقہ ہوتا ہے، ایک میتھڈ ہوتا ہے. تو وضو بھی اسی طریقے سے کی جانی چاہیے. بعض مرتبہ آدمی وضو میں بہت کم پانی استعمال کرنے لگتا ہے کہ اعضاء جو ہیں، ہاتھ پیر، وہ صحیح سے نہیں دھو پا رہے ہیں. میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں اور آپ کو بات سمجھ میں آئے گی کہ وضو کتنی اہم چیز ہے نماز کے لیے. نماز تو اہم ہے مگر وضو نماز کے لیے کتنی اہم ہے یہ بات بھی سمجھنے کی ہے. نسائی شریف کی روایت ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آئے مسجد نبوی میں، آپ نے نماز پڑھانی شروع کی. آپ نے جب نماز پڑھانی شروع کی تو آپ نے سورہ روم کی تلاوت شروع کی. آپ سورہ روم جب پڑھنے لگے تو آپ سے پڑھی نہیں جا رہی، آپ کنفیوز ہو رہے ہیں پڑھتے پڑھتے، آپ کو شک شبہ ہو رہا ہے کہ میں صحیح پڑھ رہا ہوں یا مجھ سے کچھ چھوٹ رہا ہے.
بہرحال آپ نے جیسے کیسے کر کے نماز مکمل کر دی۔ آپ نے جب نماز مکمل کی تو آپ نے لوگوں کو مخاطب کیا کہ بھائی ما بالو اقوام یصلون ولا یحسنون الطہور، کہ ہم میں سے کچھ لوگ ایسے ہیں کہ جو نماز تو پڑھنے کے لیے آئے ہیں مگر وضو صحیح سے کر کے نہیں آئے ہیں۔ تو ایک صحابی پیچھے کھڑے تھے، انہوں نے کہا اللہ کے نبی مجھ سے غلطی ہوئی ہے، میں وضو جلد بازی میں کر کے آ گیا تھا اور صحیح سے وضو نہیں کی تھی۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ پرابلم ہے کہ ان سے وضو صحیح نہیں ہوئی، وضو سے غلطی ہو گئی، ان کی نماز کے اندر خرابی پیدا ہو گئی، تو اس خرابی کا اثر صرف ان کی نماز تک لمیٹڈ نہیں رہا بلکہ وہ مجھ تک بھی آ گیا۔ ان کی وجہ سے، ان کی غلطی کی وجہ سے اس کا اثر میرے اوپر بھی پڑ رہا ہے۔ تو بزرگان دین کہتے ہیں، اور آپ لوگ بھی کہتے رہتے ہوں کہ سنتے رہتے ہوں کہ صحبت کا اثر پڑتا ہے۔ تو ایک آدمی کی جس کی وضو صحیح سے مکمل نہیں ہوئی تھی، اس نے اچھے سے وضو نہیں کی تھی، اس کی نماز پہ اثر پڑا اور اس کی وجہ سے دوسرے نمازیوں پر بھی اثر پڑا۔ تو اس لیے ہر آدمی کی ذمہ داری بنتی ہے کہ اچھا کیا ہے اور وضو کرنا سیکھے، وضو کی کیا سنتیں ہیں، وضو کی کیا شرطیں ہیں، ان تمام باتوں کی رعایت کریں۔ اور ایک بات تو یہ ہے، دوسری بات یہ بھی یاد رکھیں، جب آپ وضو سے فارغ ہو جائیں تو یہ دعا پڑھنا کبھی نہ بھولیں۔ ایک تو دوسرا کلمہ ہے، کلمہ شہادت اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمدًا عبدہ و رسولہ، یہ ضرور پڑھیں، اس کا آپ کو بہت ثواب ملے گا۔ دوسری ایک دعا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھائی ہے، اللہم اجعلنی من التوابین وجعلنی من المتطہرین وجعلنی من عبادک الصالحین، کہ اے اللہ مجھ کو اپنا توبہ کرنے والے بندوں میں سے بنا لیجئے اور مجھ کو اپنے نیک بندوں میں سے بنا لیجئے اور مجھ کو پاک صاف رہنے والے بندوں میں سے بنا لیجئے۔ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھائی ہے، مگر اس دعا کو بہت ہی کم لوگ پڑھتے ہیں کیونکہ اکثر لوگوں کو یہ یاد ہی نہیں رہتی۔ بعض لوگوں کو یاد بھی ہوتی ہے مگر وہ اس میں غفلت کرتے ہیں۔ جو چیزیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھلائی ہیں ہمیں ان پر عمل کرنا چاہیے، ان سنتوں کو اپنانا چاہیے۔ اگر ہم ان تمام باتوں کا خیال رکھیں گے پھر نماز پڑھیں گے۔ اب نماز کی باری آئی، نماز کو بھی اسی طریقے سے پڑھیں گے جس طرح نماز پڑھنی چاہیے، تو انشاءاللہ ہماری نماز کمپلیٹ ہوگی اور نماز کی جو خوبیاں ہیں، نماز کی جو فائدے ہیں وہ بھی ہم کو حاصل ہوں گے۔ نماز پڑھنے کے لیے جب ہم آئے تو ہمیں صرف اس بات پر فوکس کرنا چاہیے کہ مجھے نماز پڑھنی ہے۔ میں آدمی اپنی دکان سے چلا، وہ آدمی اپنی دکان کی فکر کرتا ہے لیکن وہ مسجد میں آتے ہی یہ سوچ رہا ہے کہ جلدی سے جلدی نماز سے فارغ ہوں اور میں واپس لوٹ جاؤں۔ تو ایسا نہیں سوچنا چاہیے۔ اگر کوئی آدمی ایسے سوچے گا تو پھر نماز کے اندر اس کا دل نہیں لگے گا، اس کا سارا دھیان نماز کے اندر اپنی دکان پر، اپنے کاموں پر رہے گا، تو نماز پھر نماز باقی نہیں رہے گی۔ نماز میں جو خشوع اور خضوع، جو اللہ کی طرف توجہ ہونی چاہیے وہ توجہ باقی نہیں رہے گی، تو پھر نماز کا فائدہ بھی ہم کو حاصل نہیں ہوگا۔ عام طور سے آپ دیکھیے گا جب بھی بہت سارے لوگ، ہم بھی اس کے اندر داخل ہیں، ہم بھی ایسا کرتے رہتے ہیں، ہمارا کوئی کام ہے اور ہم نماز پڑھنے کے لیے آئے تو پوری نماز گزر گئی اور ہمارا دھیان اسی کام میں بزی ہے۔ اب آپ سوچیں کہ جب سارا وقت نماز کا ہم نے اسی کام کے سوچنے میں لگا دیا تو جو نماز کی اسپرچویلٹی ہے، یعنی نماز کی جو روحانیت اور نورانیت ہے، وہ ہمیں کیسے حاصل ہوگی؟ تو پھر ہم کو نماز میں وہ لطف بھی نہیں آئے گا، وہ مزہ بھی نہیں آئے گا جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو، آپ کے صحابہ کو اور بعد میں آنے والے علماء اور بزرگان دین کو حاصل ہوتی تھی۔ اور اللہ کے نبی نے جو فرمایا ہے الصلاۃ معراج المؤمنین، کہ نماز یہ ایمان والے کی معراج ہے، یہ جو آپ نے بتایا یہ وہی روحانیت اور نورانیت ہے کہ جب بندہ نماز پڑھنے کے لیے کھڑا ہوتا ہے اور وہ پورے دھیان کے ساتھ نماز پڑھنے کی کوشش کرتا ہے تو اس کو اتنا لطف آنے لگتا ہے، اتنا مزہ آنے لگتا ہے، ایسے جذبات اس کے دل میں پیدا ہونے لگتے ہیں کہ اسے ایسا لگتا ہے کہ میں اللہ رب العزت کو دیکھ رہا ہوں، اللہ رب العزت مجھے دیکھ رہا ہے، میرے دل اللہ کی طرف متوجہ ہو گئے۔ مگر آج کل ہم چلتی پھرتی نماز پڑھ رہے ہیں، اور یہ تو غنیمت ہے، ہمارے بہت سارے بھائی بہن، ہمارے بیوی بچے، بیٹیاں بہنیں، وہ نماز سے غافل ہیں۔ میں نے پچھلی بار بھی یہ بات آپ کو سمجھانے کی کوشش کی تھی کہ ہم نماز مگر ہمارے بچے نماز نہ پڑھیں، ہمارے بچے نمازوں سے غافل رہیں۔ آپ نماز پڑھ لیں، ہم نماز پڑھ لیں، مگر گھر کی خواتین وہ نماز سے غافل رہیں تو آپ اللہ رب العزت کی نظر میں نماز قائم کرنے والے نہیں ہیں، آپ اللہ رب العزت کی نظر میں نماز قائم کرنے والے نہیں۔ میں تھوڑا سخت
الفاظ میں سمجھانے کی کوشش کرتا ہوں جو اللہ کے نبی نے حدیث میں استعمال کیے ہیں۔ آپ نے فرمایا، حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے کہ ابو درداء فرماتے ہیں کہ مجھے میرے دوست یعنی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ وصیت کی تھی کہ ابو درداء کہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک مت کرنا، کہ دو نصیحت کر رہا ہوں کہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک مت کرنا، اگر تمہیں جلا بھی دیا جائے، تمہیں آگ میں ڈال دیا جائے، تمہارے ٹکڑے دیے جائیں، تب بھی ایک تو اللہ کے ساتھ کسی کو شریک مت کرنا، اور دوسرا یہ کہ فرض نماز کو جان بوجھ کر مت چھوڑنا۔ اگر تم نے فرض نماز کو جان بوجھ کر چھوڑ دیا تو اب اللہ رب العزت سے تمہاری ذمہ داری، تمہارا تعلق اور ریلیشن ختم ہو گیا۔ دوسری حدیث میں تو اللہ کے نبی نے کلیئرلی یہ بات واضح کر دی کہ جس نے نماز چھوڑ دی وہ کافر ہو گیا۔ اب آپ سوچیں کہ ایک آدمی تو نماز پڑھتا ہے، وہ تو کافر نہیں ہے، وہ تو مسلمان ہی ہے، مگر ایک آدمی بغیر بات کے، بغیر عذر کے، بغیر مجبوری کے نماز چھوڑ رہا ہے، وہ تو اس حدیث کی روشنی میں کافر ہو گیا۔ تو ایک گھر ہے، باپ تو نماز پڑھ رہا ہے، وہ اللہ کی نظر میں، اللہ کے رسول کی نظر میں مسلمان ہے، مگر اس کے بچے نماز نہیں پڑھ رہے ہیں، جان بوجھ کر نماز چھوڑ رہے ہیں، ان کی گھر والیاں جان بوجھ کر نماز چھوڑ رہی ہے، تو وہ حدیث کی روشنی میں کافر ہیں یا نہیں ہیں؟ وہ تو کافر ہیں۔ ایک ہی گھر میں آدمی مسلمان بھی ہے اس حدیث کی روشنی میں، اور دوسرے لوگ کافر بھی ہیں۔ کیا کوئی دادا، کوئی گھر کا بڑا وہ یہ چاہتا ہے کہ میں اللہ کے نبی کی نظر میں مسلمان رہوں اور میرے گھر والے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر میں کافر بن جائے؟ ذرا سوچنے کی بات۔ اللہ کے نبی قرآن کریم میں سورہ انفطار کے اندر ایک آیت ہے، علمت نفس ما قدمت وآخرت، کہ ہر انسان جان لے گا جب موت آ جائے گی اور فرشتہ روح کو قبض کر کے سجین اور علیین میں لے جائے گا، وہاں پر اللہ تعالیٰ کے سامنے جب پیشی ہوگی تو انسان کو دکھایا جائے گا کہ دیکھو یہ تمہارے اچھے اعمال ہیں جو تم نے کر کے خود آگے بھیجے تھے، جو تم نے اپنی زندگی میں کیے تھے اور کر کے آگے بھیجے تھے، یہ برے اعمال ہیں۔ اور اس کو یہ بھی بتایا جائے گا کہ تم اب دنیا سے یہاں آ چکے ہو، مگر تمہارے کچھ اعمال ابھی بھی پیچھے باقی ہیں۔ اور پیچھے اعمال کیا باقی ہیں؟ مفسرین کہتے ہیں وہ پیچھے اعمال اولاد ہوتی ہے، اولاد کی اولاد ہوتی ہے۔ آپ کے نیچے کام کرنے والے لوگ رہتے ہیں، آپ نے اچھے اعمال کیے، اپنی اچھی تربیت کی، آپ اللہ تعالیٰ کی نظر میں بظاہر نیک بندے بن گئے اور آپ کی وفات ہو گئی، مگر آپ کے پیچھے جو آپ کی اولاد تھی اس کی صحیح تربیت آپ نہیں کر پائے، اس کو نماز کا پابند نہیں کر پائے، اس کو اخلاقی تعلیم، معاملات میں صفائی کی تعلیم آپ نہیں دے پائے، وہ آپ کی زندگی، آپ تو مر چکے ہیں، آپ کی غیر موجودگی میں وہ غلط اعمال کر رہا ہے، نماز کو چھوڑ رہا ہے، تو صرف اس سے سوال نہیں ہوگا، آپ اس کے بڑے تھے تو آپ سے بھی سوال ہوگا۔ تو اس لیے میرے عزیزوں، میرے بھائیوں، آپ سب کو تو نماز کا اہتمام کرنا ہی کرنا ہے، مگر اپنے گھر والوں کو بھی نماز کی تاکید کرنی ہے، ان کو سمجھائیں، بار بار سمجھائیں، اپنی نظر کے سامنے ان کو نماز پڑھوائیں۔ کچھ دن آپ کو مشقت ہوگی کہ آپ کو نگرانی کرنی پڑ رہی ہے، مگر ایک وقت وہ آئے گا کہ ان کو نماز کی عادت لگ جائے گی، پھر وہ اپنے دل سے نماز پڑھیں گے، اس سے نماز پڑھیں گے، پھر وہ اللہ رب العزت کے ڈر سے، اس کے خوف سے، اس کے شوق سے نماز پڑھیں گے۔ اس لیے ہم لوگوں کی ذمہ داری یہ ہے کہ ہم نماز پڑھیں اور دوسرے سے بھی نماز پڑھوائیں، تبھی ہم صحیح معنی میں نماز قائم کرنے والے بن پائیں گے۔ نماز یہ اتنی اہم ہے، اتنی خوبصورت چیز ہے کہ آپ اتنی خوبصورت عبادت کسی دوسرے مسلک کے اندر نہیں، دوسرے مذہب کے اندر نہیں پائیں گے۔ ہم یہاں ہندوستان کے اندر رہتے ہیں، یہاں پر غیر مسلم ہمارے ساتھ رہتے ہیں، مگر آپ نماز پر غور کیجئے کہ یہاں نماز پڑھنے کے لیے سب لوگ آتے ہیں، کوئی بھید بھاؤ نہیں ہے، مالداری کا، خوبصورتی کا، غریبی کا، کوئی کاسٹزم نہیں ہے کہ کوئی بڑی برادری کا ہے، چھوٹی برادری کا، سب لوگ ایک ساتھ کھڑے ہو کر محبت سے نماز پڑھ لیتے ہیں۔ مگر آپ دوسرے مذہب کے اندر جائیں گے تو آپ کو بھید بھاؤ نظر آئے گا، آپ کو نظر آئے گا کہ آگے بڑی کاسٹ والا کھڑا ہے، اس کے پیچھے اس سے چھوٹی ہے، اس سے پیچھے اس کی چھوٹی، اور بہت سے کاسٹ والوں کو تو داخل ہی نہیں ہونے دیا جا رہا ہے۔ یہ نماز کی خوبصورتی ہے، اتنی خوبصورت چیز۔ آپ کو ایک مثال دیتا ہوں، نماز کا وقت ہو رہا ہے۔ محمد علی کلے، یہ امریکہ کا باکسر تھا، بہت مشہور انسان ہے، یہ باکسر تھا امریکہ کا، اور اس نے بہت ساری فائٹیں جیتی ہیں، باکسنگ کے اندر اپنا بڑا نام کمایا ہے۔ یہ اس نے بعد میں اسلام قبول کر لیا، مسلمان ہو گیا۔ اس سے بہت سارے لوگوں نے معلوم کیا کہ آپ نے اسلام کیوں قبول کیا، تو اس نے کئی سارے ریزن بتائے۔ تو اس نے ایک بات یہ بھی بتائی کہ میں نے مسلمانوں کو نماز پڑھتے ہوئے دیکھا تو نماز پڑھنے کا منظر مجھے اس قدر بھایا، اتنا اچھا لگا کہ یہاں پر سب لوگ برابر کھڑے ہیں، سب لوگ ایک ساتھ کھڑے ہیں، ایک ساتھ جھکتے ہیں، ایک ساتھ سجدے میں چلے جاتے ہیں، کوئی بھید بھاؤ نہیں ہے کالے کا گورے کا۔ یہ کالا انسان تھا،
کوئی بھید بھاؤ نہیں ہے کالے کا، گورے کا، مالداری کا، غریبی کا، سب لوگ ایکول ہیں، کسی کو کوئی آبجیکشن نہیں ہے اپنے برابر میں کھڑے ہونے. تو مجھے یہ ادا اس قدر پسند آئی کہ اس وجہ سے میں نے اسلام قبول کر لیا. دوسرے لوگ نماز کو دیکھ کر اسلام قبول کریں اور ہم اتنی خوبصورت چیز سے خود غافل ہو جائیں یا ہمارے گھر والے غافل ہو جائیں، یہ ہمارے لیے بہت ہی محرومی کی بات ہے. اس لیے ہم سب کو اس بات کو سیریس لینا چاہیے، خود بھی عمل کرنا چاہیے، اپنے گھر والوں کو بھی نماز کا اہتمام کروانا چاہیے. اللہ رب العزت ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے.